الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ظهر الفتن او قال البدع وصب اصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، اس سے قبل آپ کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ شیعوں کے طرز پر، شیعوں کے نقش قدم پر چل کر علم شریعت سے دور ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کرتا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ مسلمانوں نے خدا کا درجہ دینا شروع کیا. آج جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ دوسرا رخ ہے، دوسرا پہلو ہے تقریر کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا سہارا لے کر، اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر شیعوں نے، رافضیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیں، اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑے صحابی رسول جس کا تذکرہ میں نے مختصر طور پر پچھلی تقریر میں بھی کیا، جن کا نام امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی جنگ حضرت علی سے ہوئی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. اسی لیے رافضیوں نے، شیعوں نے حضرت علی کی محبت کو بہانہ بنا کر تمام صحابہ کو بھی گالیاں دیا، اور اس بڑے صحابی جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کافر کہا، ظالم کہا، فاسق و فاجر کہا، اور نہ جانے کیسی کیسی گالیاں شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے. شیعوں اور رافضیوں کے چکر میں پھنس کر ہمارے وہ مسلمان جو بدعتوں کی سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو دن رات اپنی زندگی میں بدعات کرتے ہیں، ان بدعتی مسلمانوں کو جن کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم نہیں ہے، شریعت میں، دین اسلام میں منمانی رسم و رواج کو ایجاد کر کے منمانی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور ابھی
ہندوستان میں ایک مشہور مولوی ہے، پہلے تو بڑے ادب سے ہم لوگ ان کا نام لیا کرتے تھے، لیکن اب میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک مشہور ملا جی، لکھنؤ کا رہنے والا سلمان ندوی، رافضی اور شیعہ کی طرح انہوں نے بھی نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہم نواؤں کو ظالم کہا، ان کی ویڈیو موجود ہے، فاسق کہا، ظالم کہا۔ آج انہی باتوں پر آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ہماری اور آپ کی اور دنیا کے تمام علم والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایسے حالات میں اس ذمہ داری کو طے کرنا میرا کام نہیں ہے۔ ایسے حالات میں پوری امت کی اور خاص کر اہل علم لوگوں کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، یہ ذمہ داری خود خاتم الانبیاء والمرسلین ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی ہے، اور اسی ذمہ داری سے متعلق میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شیعہ، رافضی، بدعتی اور آج کا نام نہاد مولوی گالی دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سنیے، اور اس ترجمے میں بھی، اس حدیث کے ترجمہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ غور سے سنیے گا، بہت ہی دھیان سے تقریر سنیے، وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور ذرا بھی کسی کونے سے کوئی فتنہ جنم لیتا ہے، سبھی کی نظروں میں وہ فتنہ پہنچ جاتا ہے، اور سب لوگ اس فتنے کی ویڈیو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذا ظہر الفتن، جب فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں، فتنہ امت کے اندر جب فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں، راوی کہتا ہے او قال البدع، حضور کہتے ہیں جب دین میں گڑبڑیاں پیدا ہونے لگ جائیں، جب دین میں لوگ بدماشیاں کرنے لگ جائیں، جب دین میں، شریعت میں، اسلام میں لوگ بدعتوں کو ایجاد کرنے لگ جائیں، ایک سے ایک نئی نئی بدعت جنم لینے لگ جائے، ایک سے ایک نیا نیا فتنہ آنے لگ جائے امت کے سامنے، ایک بات یہ، یا تو ایسا ہونے لگ جائے اذا ظہر الفتن، حضور کہتے ہیں جب امت میں فتنے جنم لینے لگ جائیں، حدیث کے راوی کہتے ہیں یا حضور نے کہا یا تو بدعات جنم لینے لگ جائیں، وَسُبَّ أَصْحَابِي، اور میرے صحابہ کو، حضور کہتے ہیں، یہ میرے نبی فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں وَسُبَّ أَصْحَابِي، اور لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دینے لگ جائیں، تب کیا کرنا ہے؟ ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ علماء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ان لوگوں کی جس کے سینے میں علم ہے، حضور کہتے ہیں فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس وقت عالم کو چاہیے کہ اپنا علم نکالے، اس وقت عالم کو چاہیے کہ اپنا علم کام میں لائے، اس وقت عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے اور لوگوں کو مقام صحابہ بتائے،
لوگوں کو بتائیں کہ میری صحبت پانے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ میرے ہم نشین کا مرتبہ کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ بتانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے آج میں نے اس عنوان کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے صحابی کوئی اور ہیں، گالیاں کوئی اور دیتا ہے، ہم تو نہیں دے رہے نا۔ گالی دینے والا شیعہ، گالی دینے والا رافضی، گالی دینے والا کوئی بدمعاش مولوی دے، مجھے کیا مطلب ہے، میں تو نہیں دے رہا ہوں نا گالی، تو پھر ہماری مسجد میں تقریر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ تقریر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری طے ہونے کے بعد ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جب امت میں ایک سے ایک نیا فتنہ آنے لگ جائے، جب بدعات ایجاد کی جائیں، جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگے، تب اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کریں اور لوگوں کے سامنے رکھیں کہ میرے صحابی کا مقام کیا ہے، اور میرے صحابی کو گالی دینے کا انجام کیا ہے، میرے صحابی سے نفرت کرنے کا انجام کیا ہے، میرے صحابہ سے بغض رکھنے کا انجام کیا ہے۔ اور جس عالم نے منہ دبا لیا، جس عالم نے اپنا علم چھپا لیا، جس عالم نے خاموشی اختیار کر لی، ایک سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، ایک سے ایک من گھڑت کہانیاں بنا کر دین میں شامل کی جا رہی ہیں، ایک سے ایک نئی بدعات ایجاد کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کوئی ابو بکر کو گالی دیتا ہے، کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے، اور علم والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کہتے ہو من لم یفعل ذالک، جس عالم نے اپنے علم کا اظہار ایسے حالات میں نہیں کیا تو سنو میرے نبی کیا کہتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس عالم نے اپنا علم لوگوں کے سامنے نہیں رکھا ایسے حالات میں، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے علم والوں پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ عدلا ولا صرفا، ایسے عالم کی اللہ نہ تو فرض نماز قبول کرے گا نہ نفل نماز قبول کرے گا۔ تو ذمہ داری ہے کہ جب حضور اور حضور کے صحابہ کو گالیاں کوئی بکے تو اس وقت علمی زبان استعمال کرو، اپنے علم کا اظہار کر کے لوگوں کے سامنے بتاؤ کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اب چلیں ہم اس موڑ پر جہاں میں نے کسی دن آپ کو چھوڑا تھا کہ حضرت امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہے۔ کون ہے یہ؟ اور میں نے بتایا تھا آپ کو صحابی کہتے کس کو ہیں؟ بے شمار مسلمان ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، کتابیں سنتے ہیں، فضائل اعمال سنتے ہیں، بار بار ان کے سامنے نام آتا ہے صحابی صحابی، پر ان کو پتہ ہی نہیں کس کو کہتے ہیں صحابی، نہ ترجمہ معلوم ہے نہ اس کا مصداق معلوم ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو جاننا ضروری ہے صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کو موت بھی آئی ہو، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جس نے میرے نبی کی صحبت پائی ہو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ مقام کیا ہے اس کا؟ جس نے بھی میرے نبی کو دیکھ لیا۔ اب اس سے نبی کا بھی مقام معلوم ہو جائے گا۔ سارے نبیوں کا مقام الگ ہے، میرے نبی کا مقام الگ ہے۔ سارے رسولوں کا مقام و مرتبہ الگ ہے، میرے نبی کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ جس نے میرے نبی کو دیکھ لیا وہ
صحابی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، جن کو کچھ لوگ ظالم کہتے ہیں، باغی کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، نعوذ باللہ جہنمی تک کہتے ہیں. جو بھی صحابی ہیں جس نے بھی میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر صحابیت کا شرف پا لیا، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. جن سے اللہ راضی ہو گیا اور اپنی رضا کا پروانہ، اپنی رضا کا اعلان قرآن میں فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، تم کو کیا حق بنتا ہے کہ ان کو ظالم کہو؟ تم کو کیا حق بنتا ہے کہ ان کو جہنمی کہو، جس کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پہلے نازل ہوئی نا، یہ قرآن کی آیت پہلے کی ہے، امیر معاویہ نے جنگ بعد میں کی، حضرت علی کا حق بعد میں چھین لیا، تو حضرت امیر معاویہ نے غلطی بعد میں کی، یہ آیت پہلے کی ہے. تو بتاؤ مولوی صاحب، پہلے اور بعد کا فلسفہ بگھارنے والے ملا، کیا خدا کو نہیں معلوم تھا؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں، میرے اعلان کے بعد یہ گناہ کر لے گا، میرے اعلان کے بعد یہ کفر اختیار کر لے گا، میرے اعلان کے بعد یہ جہنمی بن جائے گا؟ کیا رب کو پتا نہیں تھا؟ رب کو پتا تھا کہ میں اس سے آج بھی خوش ہوں، کل قیامت تک خوش رہوں گا. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے خوش ہے، راضی ہے، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے. یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا. صرف ایک آیت میں نے پڑھا آپ کے سامنے، صرف ایک آیت. کئی آیتوں میں اللہ نے صحابہ کا مقام بیان کیا ہے، کئی آیتوں میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں، جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، حضور کہتے ہیں لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی. سن لو اب مقام صحابہ سنو. آگ جہنم کی آگ اسے ٹچ نہیں کر سکتی جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا. میرے نبی کہتے ہیں، یہ میرے نبی کا ہی مقام ہے. حضور فرماتے ہیں جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا، لا تمس النار، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. تو نبی کو دیکھنے والے مسلمان کو کیا بولتے ہیں؟ بولو ایک بار. جس مسلمان نے نبی کو دیکھا اس مسلمان کو کیا بولتے ہیں؟ صحابی بولتے ہیں. جس مسلمان نے نبی کو نہیں دیکھا وہ صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی کے بارے میں حضور کہتے ہیں جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. اور صحابی کا مقام اور اگر پہچاننا ہو تو سنو، ابھی حدیث پوری نہیں. حضور فرماتے ہیں وَمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، جس نے مجھے دیکھا ہے، جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے، اس مسلمان کو بھی اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. مجھے دیکھنے والے صحابی کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور صحابی کو جس مسلمان نے دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یہ صحابی کا مقام ہے. میرے نبی نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے، وہ کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کا بیان کر دیا کہ انہوں نے چونکہ مجھے دیکھ لیا ہے جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی، اور اب اس کا مقام اتنا بڑا ہو گیا کہ جو اسے دیکھے گا، جو اب میرے صحابہ کو دیکھے گا، ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی.
یہ وہ حدیث ہے جو شاید اب تک نہیں پہنچی تھی آپ کے پاس. اب کچھ ان حدیثوں کو بھی لے لیا جائے جو کئی بار شاید آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، اور جن حدیثوں میں اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کا مقام بیان کر کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصحابۃ کلھم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کہا جاتا ہے انصاف کرنے والے کو، اور بہت زیادہ انصاف کرنے والے کو عدول کہا جاتا ہے. الصحابۃ کلھم عدول، میرے صحابہ سب کے سب عدل و انصاف والے ہیں. نبی کہتے ہیں میرے صحابہ انصاف والے ہیں. آج کا مولوی صاحب کہتا ہے بعض صحابہ ظالم تھے، اور نام تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی نام میں نے بتا دیا آپ کو کون کہہ رہا ہے. ابھی نیا واقعہ ہے. رد کرنا ضروری ہے، اس لیے میں رد کر رہا ہوں. اور میرے نبی نے رد کرنے کا حکم فرمایا کہ جب لوگ میرے صحابی کو گالی دے تو تم اس کا دفاع کرنا. تو ایسا بڑا ہزاروں مولوی بھی اگر صحابہ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو آقا کے غلام اور آقا کے صحابہ کے غلام، چھوٹے چھوٹے غلام بھی انشاءاللہ پوری دنیا کے علماء اس کے خلاف تیار کھڑے ہو جائیں گے. اور ہو بھی یہی رہا ہے. آج سے پہلے اس مولانا کی اتنی عزت ہوتی تھی کہ لوگ ان کا بیان سننے کے لیے بھاگے چلے جاتے تھے. بہترین اردو، بہترین عربی، بہترین صلاحیت سلمان ندوی جی کی. لیکن آج یہ عالم ہے کہ سارے ہندوستان کے علماء تھو کر رہے ہیں. کہیں پروگرام ہوتا ہے تو اتنے لوگ بھی نہیں پہنچ رہے جتنے میلاد میں پہنچتے ہیں. کیوں؟ جس نے نبی کے دامن سے وابستگی کر لی اس کا مقام بڑھ گیا. جس نے صحابہ سے اپنا تعلق قائم کیا اس کا مقام بڑھ گیا. جنہوں نے اولیاء سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا اس کا مقام بڑا ہو گیا. اللہ بھی محبت کرتا ہے، مخلوق بھی محبت کرتی ہے، پڑھے لکھے بھی محبت کرتے ہیں، علماء بھی محبت کرتے ہیں. جو رسول اللہ سے، رسول اللہ کے صحابہ سے، اللہ کے ولیوں سے بغاوت کر لیتا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، اولیاء کی توہین کرتا ہے، اللہ بھی رشتہ توڑ لیتا ہے، فرشتے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں، اور تمام مخلوقات ان سے اپنا ناطہ توڑ لیتی ہے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ایک پیاری حدیث اور سنا دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، مجھے اللہ نے چن لیا. کیا بات کہی میرے نبی نے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک تمام انسانوں میں آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے عہدے کے لیے، آخری نبی کے عہدے کے لیے حضور کہتے ہیں مجھے اللہ نے چن لیا. آدم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، نوح علیہ السلام بھی تھے، ایوب علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. میرے نبی کہتے ہیں ساروں میں اللہ نے اختارنی، مجھے چن لیا. جو مقام مجھے ملنا تھا اس کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا. پتہ چلا اس مقام نبوت کے لیے انسان کی محنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رب جس کو چنتا ہے وہ آخری نبی بنتا ہے. حضور کہتے ہیں وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چن لیا. میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چن لیا. ابو لہب بھی موجود تھا، صحابی بننے نہیں دیا اللہ نے.
ابو جہل موجود تھا، صحابی بننے نہیں دیا اللہ نے۔ جس کو اللہ پسند کر رہا ہے، جن جن کو اللہ چن رہا ہے، جن جن کو اللہ منتخب کر رہا ہے، جن جن لوگوں کو اللہ سلیکٹ کر رہا ہے، اللہ ان کو صحابی رسول بنا رہا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، میرے نبی کہتے ہیں وَاخْتَارَ لِي اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ تو صحابی کا چناؤ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے، صحابی کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ جس انسان کو اللہ نے چن کر صحابی بنایا، اے رافضیو، اے شیعو، اے وقت کے ملاؤ، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اس صحابی کی توہین کرنے کا؟ اس کی توہین کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے جس کو اللہ نے چن چن کے صحابی بنایا ہے؟ آگے چلو، نبی کہتے ہیں وَاخْتَارَ لِي اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ چننے کے بعد کیا کیا؟ حضور کہتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اللہ نے پھر ان صحابہ میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دیا۔ کیا بات ہے! اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا، اور پھر صحابہ کو چننے کے بعد کیا کیا؟ نبی کہتے ہیں ان صحابہ میں سے اللہ نے کسی کو میرا وزیر بنا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آقا کے وزیر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وزیر ہے۔ حضور کہتے ہیں کسی کو اللہ نے میرا وزیر بنا دیا، وہ انصارا، کسی کو اللہ نے میرا معاون و مددگار بنا دیا، وہ اصحارا، اور کسی صحابی کو اللہ نے میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے صاحب ہیں، نسبتی برادر صاحب ہیں، ہم سب کے ماما جان ہیں، ہم سب کے ماما جان ہیں، حضور کے سسرالی رشتے دار ہیں۔ نبی خود فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا، اور صحابہ کو چننے کے بعد کسی کو اللہ نے میرا وزیر بنا دیا، کسی کو اللہ نے میرا معاون و مددگار بنا دیا، اور کسی صحابی کو اللہ نے میرا سسرالی رشتے دار بنا دیا۔ آگے حضور فرماتے ہیں من سبہم، جب اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چن لیا اور کسی کو میرا وزیر، کسی کو میرا معاون و مددگار، اور کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا، من سبہم، اب جو کوئی ان میں سے کسی کو بھی گالی دے گا، یہ حضور کی حدیث ہے، من سبہم، جو کوئی ان میں سے کسی کو گالی دے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو ایسے گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، تمام لوگوں کی لعنت برسے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، اور قیامت کے دن اس کی نہ فرض قبول کی جائے گی نہ نفل قبول کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، سالے صاحب کا مقام یہ ہے بہنوئی، آخر الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، ہم سب کے آقا جناب نبی پاک اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں جو گالی دے گا میرے سالے صاحب کو، مسئلہ ختم ہو گیا۔ کسی مولوی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی تاریخ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، کچھ نہیں، کوئی بات سننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے صاف فرما دیا جو میرے سسرالی رشتہ دار کو گالی دے گا، جو میرے سسرالی رشتہ دار کو ظالم کہے گا، اللہ اس پر لعنت برسائے گا، فرشتے لعنت برسائیں گے، تمام لوگوں کی لعنت اس پر برسے گی، کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اب تو ساری صرف حدیثیں سنا رہا ہوں میں،
ان کے اخلاقیات، ان کی عبادات، خشیت الہی، حلم و بردباری، ان کے کارنامے، ان کی مجاہدانہ زندگی کے واقعات، یہ سب سنانے کا موقع بھی نہیں ہے. میں تو صرف آقا کی حدیث سنا رہا ہوں اور وقت ہوتا چلا جا رہا ہے. جبریل علیہ السلام پیارے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں. حدیث موجود ہے، جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سنیے گا، پیارے آقا کی حدیث ہے. جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے. پتہ ہے کون ہے جبریل؟ معلوم ہے جبریل علیہ السلام کون ہے؟ بولو. بتا چکا ہوں. میری عادت ہے میں تقریر کے دوران یہ موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں، تعارف کرواتا ہوں. جب انبیاء کا نام آتا ہے بتا دیتا ہوں، فرشتوں کا نام آتا ہے تعارف کرا دیتا ہوں، صحابہ کا نام آتا ہے تعارف کرا دیتا ہوں، اولیاء کا نام آتا ہے تعارف کرا دیتا ہوں. کوئی عقیدے کی بات آتی ہے عقیدہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ غافل نہ رہیں. جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، اللہ کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں. یہی جبریل ہیں جو نبیوں کے پاس، پیغمبر کے پاس اللہ کا پیغام لے کر تشریف لاتے ہیں. یہی فرشتہ ہے، یہی فرشتہ جس کے ذریعے اللہ نے آسمان سے قرآن اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اللہ نے قرآن دیا جبریل علیہ السلام کو. جبریل علیہ السلام قرآن لے کر میرے نبی کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو سنا دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں صحابہ سے لکھوا دی. اسی قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں، اسی قرآن پر ہم چلتے ہیں. وہی قرآن ہماری شریعت ہے، وہی قرآن ہمارا دین ہے، وہی قرآن ہمارا عقیدہ ہے، وہی قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو سنو حضور کی حدیث میں جا جبریل الی النبی، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے. فقال، جبریل علیہ السلام نے کہا یا محمد، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا محمد استوصی معاویہ، اے محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے محمد استوصی معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ سے کام لے لیجئے. جبریل کہہ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یا محمد استوصی جبریل استوصی معاویہ، اے محمد معاویہ سے آپ کام لیجئے، کام لیجئے معاویہ سے. فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، اس لیے کہ معاویہ اللہ کی کتاب کے بارے میں امین ہے. امین. اب سنو امین کا مطلب کیا ہے میرے دوستو. اللہ بھی امین ہے. وہ اللہ قرآن بھیج رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتار رہا ہے. اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن نازل کر رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو رب قرآن میں کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو روح الامین لے کر اترے ہیں. امین ہے، جبریل بھی امین ہے. امین کہتے ہیں امانت دار کو، اللہ کی امانت میں رتی برابر بھی خیانت نہ کرنے والے کو امین کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا سنو دنیا کے لوگوں، میں جس فرشتے کے ذریعے قرآن اتار رہا ہوں وہ فرشتہ روح الامین ہے، امانت دار ہے. اور اتر رہا کس کے اوپر؟ کس کے اوپر اتر رہا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر رہا ہے. سارا زمانہ اس کو امین پکارتا ہے، پورا مکہ اس کو امین کہتا ہے. امین کے پاس سے، امین کے ذریعے سے، امین کے پاس قرآن آ رہا ہے. اور جب امین
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن اتر جاتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا رکھے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے قرآن کی آیت لکھتے ہیں. اسی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا قرآن آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں. اگر کوئی مولوی حضرت امیر معاویہ کو ظالم کہتا ہے ان سے پوچھو رے پاگل مولوی, اسی ظالم نعوذ باللہ اسی صحابی رسول معاویہ کا لکھا ہوا قرآن تم پڑھ رہے ہو, اس کو ظالم کہتے ہو. شرم نہیں آتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کس لالچ میں, کس لالچ میں اتنے عظیم صحابی کو ظالم کہتے ہو؟ شیعہ بن رہے ہو, ایران جانا چاہتے ہو. سنو میرے دوستو, جس کی نسبت رسول پاک سے ہو جائے, جس کی نسبت صحابی سے ہو جائے, جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے, وہ بلند بالا مقام والا بن جاتا ہے. اور ان سے رشتہ کاٹ کے دنیا کے کسی طاقت کا ممبر بن جاؤ, دنیا کی کسی طاقت کا فرد بن جاؤ, کسی کا بھی ایجنٹ بن جاؤ, اللہ تمام مخلوق کی نظر میں ذلیل کر دے گا. اللہ کے جبریل تو کہتے ہیں کہ محمد معاویہ امین ہے, اور تم کہتے ہو کہ معاویہ ظالم تھا. جبریل کہتے ہیں نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا محمد اس سے معاویہ سے کام لے لیجئے. جبریل کو اللہ نے بتا دیا کہ معاویہ میرے نبی کے کام کا آدمی ہے. جبریل کو اللہ نے بتا دیا معاویہ میرے نبی کی امت کے کام کا آدمی ہے. یہ کام والا آدمی ہے, بے کام آدمی نہیں ہے. اپنے آپ کو حسنی کہتا ہے, وہ کہتا میں حسینی ہوں, سلمان الحسینی الحسنی, حضرت حسن کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو حسنی کہتا ہے. وہ آدمی اپنے آپ کو حسنی کہتا ہے, اپنی نسبت کرتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف, اسی لیے وہ اپنے آپ کو حسنی کہتا ہے. وہ کہتا ہے میری رگوں میں چونکہ حسینی حسنی خون ہے, اس لیے میں رکوں گا نہیں, میں کچھ بھی بولوں گا. واہ, کچھ بھی بولوں گا. بہت البیلے نمونے والے بیان انہوں نے دیے ہیں, البیلے بیان. بڑی عجیب عجیب کوششیں انہوں نے کی, بڑا عجیب عجیب فتنہ انہوں نے امت کے سامنے چھوڑ دیا. کچھ دن پہلے انہوں نے دارالعلوم کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی, جمعیت علماء کو لڑانے کی کوشش کی, تبلیغی جماعت کے دو دھڑوں کی جنگ کو, ان کی لڑائی کو ابھارنے کی کوشش کی. بنگلور کے علماء جو پرسکون ماحول کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں, علماء بنگلور کو عوام بنگلور سے لڑانے کی کوشش کی. ساری محنتوں میں جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے نیا شگوفہ چھوڑ دیا, حضرت امیر معاویہ کو ظالم کہا. یہ ظالم تھے. تو سنو, میں یہاں بھی ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں, بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں میں. تقریر شخصی نہیں ہے, یہ تقریر علمی ہے. اپنے آپ کو حسنی کہنے والا مولوی اگر حضرت امیر معاویہ کو گالی بکتا ہے تو وہ حسنی نہیں ہے. ان کو حسنی کہنے کا اپنے آپ کو حق نہیں بنتا. وہ مکار اور نام نہاد جھوٹا حسنی ہے. حسنی کا مطلب حضرت حسن کو ماننے والا, حضرت حسن کی اولاد. اب سنو حضرت حسن کون تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو بتایا, یہ نواسے رسول ہیں, حضور کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, کیا پیاری حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسے رسول کے بارے میں زبان نبوت سے نکلی ہے. حدیث میں کہ حضور منبر پر خطبہ دیتے ہیں, حضور منبر پر جلوہ افروز ہیں,
والحسن علی جنبہ، حضرت حسن میرے نبی کے بازو میں ہے، ینظر الی الناس مرتن والیہ مرتن، میرے آقا کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے نواسے حضرت حسن کو دیکھتے ہیں، اور حضرت حسن کو دیکھنے کے بعد لوگوں سے خطاب کر کے میرے نبی کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سن لو اے لوگو، میرے نبی کہتے ہیں اے لوگو میرا یہ بیٹا حضرت حسن سردار ہے۔ آگے میرے نبی کہتے ہیں لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین من المسلمین، میرے اس بیٹے کے ذریعہ، سنو، میرے اس بیٹے کے ذریعہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے اس بیٹے حضرت حسن کے ذریعہ اللہ مسلمانوں کے دو گروپ میں، دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ حضور کہتے ہیں میرے اس بیٹے حضرت حسن کے ذریعہ سے اللہ مسلمانوں کے، پوائنٹ کی بات سنیے گا، مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کے دو گروپ جو آپس میں لڑ رہا ہوگا، جو آپس میں بھیڑ رہے ہوں گے، مسلمانوں کے دو گروہ کے بیچ میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ آپس میں جنگ کر رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے آپس میں، کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن کمان سنبھالتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیتے ہیں۔ حضور نے جو پیشین گوئی کی تھی، حضور نے جو بشارت دی تھی، اس پیشین گوئی کو حضرت حسن نے پورا کر دیا۔ مسلمانوں کی دو جماعت جو آپس میں لڑ رہی تھی وہ مل گئی، متحد ہو گئی، آپس میں صلح ہو گیا۔ حضرت حسن کو ماننے والا حسنی وہ ہوگا جو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرائے گا، حسنی وہ ہوگا جو مسلمانوں کو جوڑے گا، حسنی وہ ہوگا جو حضرت امیر معاویہ کا بھی احترام کرے گا، حضرت علی کا بھی احترام کرے گا، حسنی وہ ہوگا جو حسن کا بھی احترام کرے گا، حضرت امیر معاویہ کا بھی احترام کرے گا۔ اگر حسنی کہنے والا امیر معاویہ کو گالی دے رہا ہے، پتہ چلا وہ حسنی انسان حضرت حسن کے صلح سے خوش نہیں ہے۔ پھر کیسا حسنی، کون سا حسنی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کی طرف نسبت کرنے والے حسنی کا یہ کارنامہ اور حضرت حسن کا یہ کارنامہ کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو احترام دیتے ہیں۔ حضرت حسن کو پتا تھا کہ میرے ابا بھی حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر ہیں، اگر دونوں گروہ کو لڑتے ہوئے چھوڑ دیا گیا، ایک گروہ مٹ جائے گا، ایک گروہ کٹ جائے گا، مسلمانوں کے کسی ایک گروہ کو مٹانا کٹانا اچھا نہیں ہے، صلح کرا دینا اچھا ہے، اور حضرت حسن نے صلح کرائی۔ نمبر 2 پوائنٹ یاد رکھو، حضور نے کیا فرمایا؟ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا، مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ حضور کی حدیث پہ غور کر لو، حضرت علی کی ایک فوج ہے، حضرت امیر معاویہ کی ایک فوج ہے، حضور دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ واہ، مسلمانوں کی جماعت ہے دونوں، کوئی کافر نہیں ہے۔ ان کی آپس میں جنگ ہونے کے باوجود یہ مسلمان ہیں، آپس میں جنگ ہونے کے باوجود بھی یہ صحابی ہیں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھار کرنے والا آقا کی ان حدیثوں کو پڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سمجھے اور پھر دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ آج کچھ لوگ، حالانکہ ان کے بہت سارے شاگرد جو ہے وہ بھی ان کی مخالفت میں اتر کے تقریر کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو صحابہ سے محبت ہے، سب کو پیارے آقا سے محبت ہے۔ میرا کوئی استاذ بھی میرے نبی کے خلاف، نبی کے صحابی کے خلاف، قرآن کے خلاف بغاوت کی بول بولے گا تو میں ان کا شاگرد ہو کے بھی ان کی مخالفت پہ اتر جاؤں گا، کیونکہ پہلے اللہ، پہلے رسول اللہ، پہلے قرآن، پہلے ہماری شریعت، پہلے صحابی رسول کی عظمت،
اس کے بعد میرا استاذ صحابی رسول کی توہین کر کے، اللہ کے نبی کی توہین کر کے ہم کسی استاذ کی عزت نہیں کر سکتے۔ کچھ ان کے شاگرد ہیں، ان کی عظمت میں، ان کے احترام میں صحابہ کو وہی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو کئی حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دی۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جھگڑا ان کے بیٹے یزید سے متعلق ہے۔ ان کے چکر میں والد محترم حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، ان کو گالیاں بکنا، ان کو ظالم کہنا، ان کو فاسق و فاجر کہنا، اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے، اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ تو ستارے کی طرح ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، سارے صحابہ میں روشنی ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کی بھی تم اقتدا کر لو گے، جس صحابی کے پیچھے بھی تم چل پاؤ گے، اس کے اندر اتنی روشنی ہے، اس کے اندر اتنا نور ہے، اس کے اندر اتنی ہدایت ہے، اس کے اندر اتنی ہدایت ہے کہ تم راہیاب ہو جاؤ گے، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ سارے صحابی ستارے کی طرح ہیں، سارے صحابی۔ حضور فرماتے اصحابی کالنجوم۔ اب اخیر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو تقریباً ہر جمعہ میں ہر امام جمعہ کے خطبے میں اس کو پڑھتا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں اس حدیث کو ہر امام تقریباً پڑھتا ہے۔ بہت بار ایسا ہوا کہ ہمارے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے والے لوگ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں حضرت خطبے میں جن حدیثوں کو آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں ان حدیثوں پر بھی کبھی کبھی روشنی ڈال لیا کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیوں پڑھتے ہیں آپ ان حدیثوں کو۔ تو سنیں، تقریباً تمام امام اس حدیث کو اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ اپنی امت سے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ اب حضور فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے کسی صحابی سے محبت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے وہ محبت؟ کوئی آدمی میرے صحابی سے محبت کیوں کر رہا ہے؟ وجہ بتاتے ہیں میرے نبی، من احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ میرے صحابہ سے اگر کوئی محبت کر رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انسان مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو انسان میرے صحابی سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کیوں؟ صحابی رسول سے دشمنی کیوں ہے ان کو؟ صحابی رسول سے ان کو بغض کیوں ہے؟ صحابی رسول سے ان کو نفرت کیوں ہے؟ میرے نبی کہتے ہیں فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، پتا چل رہا ہے اس کے سینے میں میرا بغض بھرا ہوا ہے، اس کے سینے میں میری نفرت بھری ہوئی ہے، اس کے سینے میں میری عداوت بھری ہوئی ہے، میری دشمنی کی وجہ سے، میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابی سے بغض رکھ رہا ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، آگے حضور فرماتے ہیں من آذاہم، جس نے میرے صحابی کو تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی من آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچا دی تو سمجھ لو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا، چھوڑے گا نہیں، اللہ ذلیل کرے گا، اپنے قہر میں مبتلا کر دے گا، اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو
تمام انبیاء کی علیہم السلام کی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت عطا فرمائے، ان کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔